یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد ہلاک، 40 لاپتہ ہو گئے۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے 39 افراد کو بچا لیا۔ کشتیوں میں پاکستانی شہری بھی سوار تھے۔ کوسٹ گارڈز اور یونانی بحریہ کے طیارے لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ 3 کشتیاں ایک ساتھ لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں۔ حادثہ یونان کے جنوبی جزیرے قریطی میں پیش آیا۔ یونان کشتی حادثے میں ایک پاکستانی کی ہلاکت کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ فی الحال لاپتہ افراد کی تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کشتی حادثے کے بعد یونان میں پاکستانی سفارتخانے میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ سفارتی حکام کے مطابق پاکستان حکومت یونان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ کشتی پر سوار افراد کے لواحقین سفارتخانے کے ایمرجنسی نمبر 00306943500188 پر رابطہ کریں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یونان میں کشتی الٹنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ صدر زرداری نے کہا انسانی اسمگلنگ ایک کبھی عمل ہے۔ شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ سے انکوائری کی رپورٹ طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسلام آباد احتجاج کے مقدمات سے ڈسچارج ملزمان کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری۔ پولیس شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجے گئے 100 سے زائد ملزمان کو پیشی پر لائی۔ پولیس کی کارروائی پر ملزمان کے اہل خانہ کی چیخ و پکار۔ وکیل صفائی نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات۔ پاک سعودیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی قیادت کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر مبارکباد۔ ملک بھر میں موسم سرما اپنے رنگ جمانے لگا۔ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی اور مطلع جزوی ابر آلود۔ لیہ، اسکردو اور ستور میں پارہ -11 تک گر گیا۔ اوپس میں درجہ حرارت -7، گلگت اور قلات -5 ریکارڈ، ہنزا میں -4 اور دیر قالام میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کوئٹہ اور مالم جبہ کا درجہ حرارت -2 ریکارڈ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کا راج۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں کوہرا چھانے لگا۔ پہاڑوں پر برفباری کے بعد حادثات۔ اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گاڑی میں پہاڑی تودے تلے دب گئی۔ 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑی اسکردو سے شہنگوز جا رہی تھی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ، خاتون جاں بحق، بھانجی زخمی۔ پولیس کے مطابق خاتون کو قریب سے گولی ماری گئی جو پار ہو کر بچی کو لگی۔ اہل خانہ مسلسل بیانات بدل رہے ہیں، معاملہ مشکوک ہے۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری۔ شمالی غزہ میں وسیلہ اسکول پر بمباری سے 7 فلسطینی شہید۔ شہداء میں ماں اور اس کی 9 مولود بچی بھی شامل۔ 12 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ بے گھر فلسطینیوں نے اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ خان یونس میں 1 اور جبالیہ میں 4 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,900 سے زائد ہو گئی۔ 1,06,624 زخمی۔ شاطر اسرائیل کی بحران کا شکار شام میں بمباری تھم نہ سکی۔ چند گھنٹوں میں مزید 61 فضائی حملے کر دیے۔ دمشق کے مضافاتی علاقے میں اسلحہ ڈپو تباہ۔ ساحلی شہر لاذقیہ میں حملہ، باغی فورسز کے 15 جنگجو مارے گئے۔ We know that what happens inside of Syria can have powerful consequences well beyond its borders, from mass displacement to terrorism. And we know that we can't underestimate the challenges of this moment. شامی باغیوں پر پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ ان کے رویے پر منحصر ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن حیات تحریر الشام اور دیگر گروپوں سے براہ راست رابطوں کی تصدیق۔ کہا غزہ میں جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے خلاف اہداف حاصل کر لیے۔ لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ مظاہرین کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے۔ معاہدوں کا کام حتمی مراحل میں داخل۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا آج یا کل باقاعدہ اعلان متوقع۔
झलमक्सी जीप रैली का आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले में 170 किलोमीटर ट्रैक पर जोश का इम्तिहान। फैसल शादी खेल टाइटल का दिफा करेंगे। स्टॉक की कैटेगरी में उवैस शिवानी, वुमेन स्टॉक कैटेगरी में लालन अखूनजादा फातिह। प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग से माहौल का तहफ़्फ़ुज़। लाहौर में इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बोतलें, डब्बों और टेट्रा पैक रीसाइक्लिंग। प्लास्टिक को पिघलाकर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है।